تو اس قسط میں ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کئی چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. ایک تو یہ خاندانی تقسیم بہت واضح ہے. پھر کرداروں کے جو فیصلے تھے ان کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں. صحیح، جیسے قیس کا فیصلہ یا ذیشان کا وہ مبینہ قدم. جی ہاں، اور ان فیصلوں کا اثر پورے خاندان پر پڑ رہا ہے. اب کوششیں ہو رہی ہیں ان نتائج سے نمٹنے کی. کوئی رشتے جوڑنے کی کوشش میں ہے تو کوئی شاید انجانے میں. بالکل. اور سب سے اہم، ہر کردار کی اپنی اندرونی کشمکش، وہ جو ذاتی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بہت نمایاں ہے. تو آئیے ذرا کھولتے ہیں ان باتوں کو. پہلے قیس اور لیلا کی بات کرتے ہیں. ان کی نئی شروعات. وہ ایک بہت ہی سادہ سی جگہ پر گئے ہیں. چھوٹا سا کمرہ، سامان بھی ٹھیک سے نہیں رکھا، ایگزاسٹ فین تک ٹوٹا ہوا ہے. جی، یہ ان کے پچھلے گھر کے مقابلے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. وہ وسیع گھر، وہ رونق، اور یہ ایک کمرہ. اور لیلا کوشش کر رہی ہے وہاں، مطلب جگہ بنانے کی. قیس کے لیے اس کی پسند کے کوفتے بنا رہی ہے. ہاں، کوشش تو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ تبدیلی صرف باہر کی نہیں ہے نا، اندر سے بھی ہے. خاص طور پر قیس کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے. بالکل. جب وہ اپنے دوست مشتاق سے ملتا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے وہی خالی پن، وہی بے چینی جو گھر چھوڑتے وقت تھی. اور وہ کہتا بھی ہے، برملا کہتا ہے کہ دل تو وہیں پرانے گھر میں اٹکا ہے. والدین، بھائی، بھابیاں، بچے، وہ شور شرابہ، وہ زندگی، اسے سب کچھ شدت سے یاد آ رہا ہے. ہاں، جیسے وہ اس کی پہچان کا حصہ تھا جو اب ہے ہی نہیں. جی، اور یہ بات تو واقعی دکھ دیتی ہے کہ والد کال کاٹ دیتے ہیں، ماں سے بھی بات نہیں کرنے دیتے. جیسے اس کے اندر کی آواز ہی بند ہو گئی ہو. صحیح. وہ بظاہر اپنی مرضی کی زندگی میں ہے لیلا کے ساتھ، پر خوش نہیں ہے. لیلا کوفتے لاتی ہے، وہ کھاتا ہے، مگر کیسے؟ بے دلی سے. اور لیلا کا وہ کہنا کہ میں پچھلے گھر میں غیر آرام دہ تھی، کپڑوں پر بھی ٹوک ٹاک کا ڈر تھا، یہاں آزاد ہوں. کیا یہ واقعی آزادی ہے یا صرف سمجھوتا؟ یہی تو قیس کا اندرونی تضاد ہے. ایک طرف لیلا، نئی زندگی کی خواہش، دوسری طرف خاندان، جڑیں، وہ انہیں کاٹ نہیں پا رہا. تو یہ آزادی اسے خالی لگ رہی ہے. بالکل. لیلا کا وہ کہنا کہ اپنے گھر میں اکیلے رہنے کا یہی فائدہ ہے، یا کپڑے بدلنا بھول گئی، یہ شاید اس کی کوشش ہے کہ صورتحال کو مثبت دکھائے، قیس کو تسلی دے. مگر قیس، اس کے تاثرات تو کچھ اور کہتے ہیں. اور پھر اس کا وہ جواب کہ کھانا نہیں بنا سکتی تھی تو حلیہ ہی ٹھیک کر لیتی. ہاں، وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس نام نہاد آزادی سے متفق نہیں ہے. شاید اسے یہ سب غیر ذمہ داری لگ رہا ہے. وہ ٹوٹی پھوٹی جگہ، وہ بے ترتیبی، شاید ان کے رشتے کے مستقبل کی طرح ہی غیر یقینی ہے. بہت پیچیدہ صورتحال ہے. اچھا، اب ذرا دوسری طرف چلتے ہیں. پرانے گھر میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور سے ذیشان کے ساتھ؟ جی، ذیشان کا معاملہ تو اور بھی گمبھیر ہے. اسے ہاسٹل بھیجا گیا ہے اور وہاں اس کی حالت بہت خراب ہے. ہاں، جب حمید اس کا والد ملنے جاتا ہے تو وہ رو پڑتا ہے. گرمی، برا کھانا، نہ انٹرنیٹ، نہ فون کریڈٹ. کہتا ہے پڑھائی پر دھیان نہیں دے پا رہا، مجھے گھر لے جائیں. اور حمید کا رد عمل انتہائی سخت. وہ ڈانٹتا ہے، کہتا ہے پڑھائی پر دھیان دو، اپنا رویہ ٹھیک کرو. اور بار بار وہ ناقابل معافی فعل یاد دلاتا ہے، گھر لانے سے صاف انکار. یہ شاید ایک باپ کی بے بسی بھی ہے، غصہ بھی، اور معاشرتی دباؤ بھی، عزت بچانے کی فکر. لیکن وہ چھپکے سے ماں کا بھیجا کھانا دیتا ہے. ہاں، یہ چھوٹا سا عمل، ماں کی ممتا، یا شاید حمید کی اپنی اندرونی کشمکش. تو باپ کی سختی اور ماں کی تڑپ، یہ فرق صاف ہے. اور اسی تڑپ میں نگت وہ قدم اٹھاتی ہے جو سب کو حیران کر دیتا ہے. جی، وہ راشدہ، سدھرا کی ماں، سے ملنے جاتی ہے. پہلے تو دفاعی انداز، ذیشان کی صفائیاں، کہتی ہے ناحق سزا ملی، حمید نے بہت مارا، وہ بے گناہی کی قسمیں کھا رہا تھا. لیکن راشدہ کیسے یقین کرے؟ وہ اپنی بیٹی کی حالت بتاتی ہے اور وہ سوال پوچھتی ہے. ہاں، کہ اگر یہی شفق کے ساتھ ہوتا تو تم کیا کرتی؟ بالکل. یہ ایک ماں کا دوسری ماں سے سیدھا سوال ہے. نگت کا دفاع کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن پھر نگت ایک بالکل ہی الگ بات شروع کر دیتی ہے. جی، وہ انکشاف کرتی ہے کہ وہ اور حمید تو ہمیشہ سے سدھرا کو ذیشان کے لیے چاہتے تھے، گویا پیدائش پر ہی طے ہو گیا تھا. کہتی ہے بس بچوں کی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار تھا، اور اب اسی پرانے ارادے کو حل کے طور پر پیش کرتی ہے. ذیشان اور سدھرا کی شادی
یہ تو مطلب انتہائی ڈرامائی موڑ ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہے کیا؟ کیا واقعی پرانی خواہش ہے؟ یا یہ ایک چال ہے ذیشان کو بچانے کی، اسے گھر واپس لانے کی اور مجید کو منانے یا مجبور کرنے کی؟ ہاں، کیونکہ جب راشدہ مجید کو بتاتی ہے تو وہ فوراً شک کرتا ہے. کہتا ہے یہ حمید کی چال ہے بیٹے کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی. راشدہ بھی پہلے تو یقین نہیں کرتی، کہتی ہے یہ ناممکن ہے. لیکن نگہت کا وہ جذباتی انداز، پرانے تعلق کا واسطہ، وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے. شاید اسے لگتا ہے بیٹی گھر میں ہی رہے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا. مگر مجید وہ اپنی بات پر قائم ہے. وہ صاف کہتا ہے ذیشان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا. یہ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے وہ حفاظتی جذبہ ہے. صحیح. اچھا، اس دوران گھر کے اندر کا ماحول کیسا ہے؟ وہ بھی کچھ کم نہیں. ناشتے کی میز پر وہ بھائیوں کا پراٹھوں پر جھگڑنا. ہاں، وہ معمولی بات نہیں تھی. بالکل نہیں. وہ اندر کی رنجشیں، وہ کھچاؤ دکھا رہا تھا. اور دادا رفیق صاحب کا وہ کہنا کہ میں بھائیوں کے معاملے میں نہیں پڑتا. یہ کیا ہے؟ دانش مندی، بے بسی یا لا تعلقی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. پھر نگہت حمید کو بتاتی ہے راشدہ سے ملاقات کے بارے میں، رشتے کی تجویز کا. حمید بھی پہلے حیران ہوتا ہے، پھر شاید اسے یہ ایک راستہ لگتا ہے. وہ ذیشان کے عمل کو اب بھی شرمناک سمجھتا ہے. کہتا ہے میری عزت خاک میں ملا دی. لیکن شادی کی تجویز کو وہ ایک ممکنہ حل سمجھتا ہے. جی، لگتا تو یہی ہے. وہ نگہت کو کہتا ہے کہ مجید کو راضی کرو، یعنی شاید اس کے لیے بھی عزت بچانا زیادہ اہم ہے انصاف سے. اور گھر میں طاقت کا توازن بھی بدل رہا ہے نا. نگہت جو پہلے سب کنٹرول کرتی تھی اب کمزور پڑ رہی ہے. ایک طرف بیٹے کا مسئلہ، دوسری طرف بیٹی شفق زیادہ خود اعتماد ہو رہی ہے. وہ ذیشان کا کمرہ مانگتی ہے جسے نگہت دینے سے انکار کرتی ہے، اس امید پر کہ ذیشان واپس آئے گا. اور شفق کا وہ کہنا کہ میں بھی لیلا انٹی کی طرح لو میرج کروں گی. یہ تو سیدھا نگہت کے خیالات پر حملہ ہے، اس کے ماڈرن لڑکیوں والے تصور پر بھی. جی، یہ نسلوں کا فرق ظاہر کر رہا ہے. دوسری طرف سلمہ، قیس کی ماں، وہ بھی اپنی بہو کو قیس اور لیلا کا کمرہ دینے سے منع کرتی ہے. وہ بھی امید لگائے بیٹھی ہے کہ بیٹا واپس آئے گا. بالکل. یہ دونوں مائیں اپنی اپنی جگہ اپنے بیٹوں کی واپسی کی امید میں جی رہی ہیں، حالات کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں. یہ متوازی امیدیں، شفق کا کھل کر بولنا، یہ سب بتا رہا ہے کہ خاندان کا ڈھانچہ بدل رہا ہے. دراڑیں پڑ رہی ہیں. جو اصول پہلے سخت تھے اب ان پر سوال اٹھ رہے ہیں. اور پھر حالات اس وقت مزید بگڑتے ہیں جب ذیشان چپکے سے گھر آ جاتا ہے. شاید ماں کی باتوں سے امید ملی ہو یا ہاسٹل سے تنگ آ کر وہ باہر سے نگہت کو فون کرتا ہے دروازہ کھولنے کو. نگہت اسے اندر لاتی ہے. اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل بھر آتا ہے. مگر یہ ملاقات بہت مختصر اور تباہ کن ثابت ہوتی ہے. ہاں، کیونکہ عین اسی وقت مجید اور اس کا بیٹا فیصل آ جاتے ہیں. اور پھر وہ تصادم ہوتا ہے. ذیشان بے گناہی کی دہائیاں دیتا ہے، سدرا پر الزام لگاتا ہے. لیکن مجید غصے سے بے قابو ہے. وہ اسے مارنا شروع کر دیتا ہے. فیصل کے ساتھ مل کر اسے زبردستی باہر نکالنے لگتا ہے. اور تب دادا رفیق صاحب آتے ہیں. مگر وہ ذیشان کا ساتھ نہیں دیتے. وہ مجید کا ساتھ دیتے ہوئے ذیشان کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ یہاں سے، یونیورسٹی جاؤ. یہ تو ذیشان کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہوگا. اس کے اپنے دادا نے، گھر کے سربراہ نے اسے مجرم قرار دے کر نکال دیا. یہ فیصلہ ذیشان کے لیے گھر کے دروازے بند ہونے جیسا ہے. اور یہ سب دیکھ کر نگہت وہ تو مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے. بالکل. بے بسی کی تصویر، بیٹے کی حالت، بے عزتی. وہ محسوس کرتی ہے کہ جس گھر کے لیے سب کچھ کیا اسی نے اس کے بیٹے کو نکال دیا. یہ اس کی ممتا پر، اس کی اپنی ذات پر حملہ ہے. اور اسی حالت میں وہ حمید کے سامنے وہ الٹیمیٹم رکھتی ہے کہ اگر ذیشان اس گھر میں عزت سے نہیں رہ سکتا تو وہ بھی یہیں رہے گی، یا میکے چلی جائے گی یا الگ گھر لے کر دو. یہ صرف جذباتی بات نہیں، یہ اس کا اعلان جنگ ہے اس ناانصافی کے خلاف جو وہ محسوس کر رہی ہے. ایک نئے بحران کا آغاز ہو سکتا ہے. اور ان سب گھریلو طوفانوں کے بیچ وہ معاشرے والا پہلو بھی دکھایا گیا ہے. جی، وہ ملازمہ جمیلہ کی محلے میں گپ شپ کہ دادا نے پوتے کو نکالا، پہلے بیٹے بہو کو نکالا تھا. یہ یاد دلاتا ہے کہ ذاتی دکھ درد کیسے فوراً عوامی تماشا بن جاتے ہیں اور اس سے خاندان پر دباؤ اور بڑھتا ہے. تو خلاصہ کریں تو اس 11ویں قسط میں قیس اپنی نام نہاد آزادی میں بھی اندر سے دکھی ہے. نگہت
बेटे को बचाने के लिए एक बहुत ही मुतनाज़ा मंसूबा बना रही है और साथ में अल्टीमेटम भी दे रही है। ज़िशान की वापसी की कोशिश नाकाम हुई, मजीद बेइज्जती हुई। और खानदान के ताने बाने में जो दरारें थीं वो अब मजीद गहरी हो गई हैं। जो मरकजी ख्याल बार बार सामने आ रहा है वो एमाल के नताइज का है ना? बिल्कुल। एक फर्द का अमल या फैसला, चाहे वो ज़िशान का हो, कैस का या लैला का, पूरे निज़ाम को हिला देता है। और ये किरदारों को मुश्किल इंतखाब पर मजबूर करता है, रिश्तों को आजमाता है। हर कोई कीमत चुका रहा है, अपने या दूसरों के फैसलों की। निगत ने ये शादी वाली तजवीज़ को हल कहा है और धमकी भी दी है। किस्त हमें इस सवाल पर छोड़ देती है कि क्या इस तरह की स्ट्रैटेजिक चालें, चाहे मजबूरी में ही क्यों ना हो, वाकई उन गहरे जज्बाती जख्मों को भर सकती हैं? या ये सिर्फ ऊपर ऊपर से पर्दा डालने की कोशिश है, जो अंदर की टूट फूट को शायद वक्ती तौर पर छुपा ले मगर ठीक नहीं कर सकती, और शायद मजीद बिगाड़ पैदा कर दे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाली किस्तों में खुलेगा।